سوال یہ ہے کہ کس کا جی چاہتا ہے کہ وہ جہنم کے اندر داخل ہو جائے؟ کس کا جی چاہتا ہے کہ وہ جہنم کے اندر داخل ہو کر کے جہنم کا ایندھن بن جائے؟ کس کا جی چاہتا ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہو کر کے شیطان کا، ابلیس کا ساتھی بن جائے؟ کس کا جی چاہتا ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہو کر کے فرعون کا، قارون کا، حامان کا ساتھی بن جائے؟ اور جہنم بھی ایسی کہ جس کے بارے میں رب العالمین نے قرآن میں کہا بئس المصیر، بئس القرار، یہ بہت ہی بری جگہ ہے، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم ایسی کہ جہاں پر بھڑکتی ہوئی آگ کا شعلہ ہے، جہنم ایسی کہ جہاں پر گنہگاروں کے لیے، گنہگاروں کے پہننے کے لیے آگ کا لباس ہے۔ جہنم بھی ایسی کہ جہاں پر گنہگاروں کو کھلانے کے لیے خوراک کے طور پر زقوم کا درخت ہے کہ اگر اس کا کچھ حصہ زمین میں گر جائے تو زمین کی ساری چیزیں بدمزہ ہو جائیں۔ جہنم بھی ایسی جہاں پر کھولتا ہوا پانی ہے کہ جس کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور اس کھولتے ہوئے پانی کو جہنمیوں کے سروں کے اوپر انڈیلا جائے گا کہ جس کی وجہ سے جہنمیوں کی اتڑیوں تک گل جائیں گی۔ جہنم بھی ایسی کہ جہاں پر فرشتے لوہے کے ہتھوڑے لے کر کے کھڑے ہوں گے کہ جب جب کوئی جہنمی جہنم سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، یہ فرشتے ہتھوڑوں کے ذریعے ان کا استقبال کریں گے۔ حضرات، کس کا جی چاہتا ہے، کس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس قدر بھیانک اور خطرناک جہنم کے اندر داخل ہو جائے؟ کس کا جی چاہتا ہے کہ وہ اس جہنم کے اندر داخل ہو کر کے شیطان کا ساتھی بن جائے؟ حضرات، ہم میں سے ہر ایک کا جواب یہی ہے کہ ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ہم اس جہنم کے اندر داخل ہو جائیں، ہم اس جہنم کے اندر داخل ہو کر کے ابلیس کا ساتھی بن جائیں۔ ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ہم اس جہنم کے اندر داخل ہو کر کے فرعون اور حامان، قارون کا ساتھی بن جائے۔ حضرات، سوال یہ ہے کہ ہم اس جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں، ہم اس جہنم سے کیسے آزادی حاصل کر سکتے ہیں؟ حضرات، یاد رکھیں، اگر ہم اور آپ اس جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، اس جہنم سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ضرورت ہے کہ ہم توحید اور رسالت کی گواہی دیں۔ حضرات، ہم نے توحید اور رسالت کی گواہی دے دی، اب ضرورت ہے کہ ہم توحید کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاریں، رسالت کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر ہم نے توحید اور رسالت کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزار لی تو یاد رکھیں ہم اس جہنم سے بچ جائیں گے۔ اس جہنم کے اندر جو دہتی ہوئی آگ ہے، اس آگ سے ہم اور آپ بچ جائیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شہید، جو انسان گواہی دے کس بات کی؟ کہ لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، جو انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر کوئی انسان اس بات کی گواہی دیتا ہے، خلوص دل کے ساتھ اس کلمہ کا اقرار کر لیتا ہے، حرم اللہ علیہ النار، اللہ رب العالمین اس انسان کے اوپر نار جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ جہنم کی آگ اس انسان کو جلا نہیں سکتی ہے۔ حضرات، ضرورت ہے کہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، ہم اس کلمہ کی گواہی دینے والے مسلمان ہیں، ضرورت ہے کہ ہم اس کلمے کے تقاضے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اسی طریقے سے حضرات، اگر ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، ضرورت ہے کہ ہم شرک سے کلی طور پر اجتناب کریں۔
شرک چاہے ربوبیت کے اندر ہو، شرک چاہے الوہیت کے اندر ہو، شرک چاہے اسماء و صفات کے اندر ہو، ہر ناحیے سے ہم شرک سے مکمل طور پر اجتناب کریں۔ حضرات آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ آج مسلمان رازق اللہ کو بھی مانتا ہے اور رازق رزق دینے والا کسی بابا کو بھی مانتا ہے۔ حضرات آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ آج مسلمان اللہ سے بھی اولاد کا سوال کرتا ہے، غیر اللہ سے بھی اولاد کا سوال کرتا ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ آج مسلمان شفا یابی کی امید اور شفا یابی کے لیے دعا اللہ سے بھی کرتا ہے اور غیر اللہ سے بھی کرتا ہے۔ حضرات یہ ربوبیت کے اندر شرک ہے، یہ ربوبیت کے اندر شرک ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرات جہاں تک الوہیت کی بات ہے، مسلمانوں کا آج معاملہ یہ ہے کہ آج مسلمان اللہ کے لیے بھی قربانی پیش کرتا ہے، آج مسلمان غیر اللہ کے لیے بھی قربانی پیش کرتا ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ آج مسلمان اللہ کے لیے بھی نماز پڑھتا ہے، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی نمازوں کی ادائیگی کرتا ہے، رکوع اور سجدے کرتا ہے۔ حضرات یہ الوہیت کے اندر شرک ہے۔ ضرورت ہے کہ شرک سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے۔ اگر ہم نے شرک سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لی تو یاد رکھیں ہم اس نارے جہنم کے اندر جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس آگ سے ہم اور آپ بچ جائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال علی جبریل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ من مات من امتک، کہ جو انسان آپ کی امت میں سے انتقال کر جائے، جس انسان کا انتقال ہو جائے آپ کی امت میں سے اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا ہو، دخل الجنہ، وہ انسان جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یا پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اولم يدخل النار، کہ وہ انسان کبھی بھی جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو حضرات ضرورت ہے ہم مسلمان ہیں، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، ضرورت ہے صحیح چیز کیا ہے غلط چیز کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو لازم پکڑیں، احادیث صحیحہ کو لازم پکڑیں، صحیح اور غلط چیزوں کی تمیز کرنا جانیں اور صحیح اور غلط چیزوں کی تمیز کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں، شرک سے مکمل طور پر اجتناب کریں۔ اگر ہم نے شرک سے مکمل طور پر اجتناب کر لیا تو یاد رکھیں ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ اسی طریقے سے حضرات یاد رکھیں اگر ہم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، ضرورت ہے کہ ہم عقیدہ توحید کو مضبوط کریں اور یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کو ہم ہمیشہ اپنی زبان پر رکھیں اور یاد رکھیں اگر ہم اس کلمے کو ہمیشہ اپنی زبان پر رکھیں گے اللہ رب العالمین توفیق دے گا کہ انتقال کے وقت بھی ہم اس کلمے کو اپنی زبان سے کہہ پائیں۔ اور یاد رکھیں اگر کوئی انسان انتقال کے وقت اس کلمے کو اپنی زبان سے نکال لیتا ہے اللہ رب العالمین اس انسان کے اوپر نار جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لأعلم کلمۃ لا یقولها عبد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جس کو اگر کوئی مسلمان کہتا ہے، اگر کوئی بندہ کہتا ہے حقا من قلبہ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہتا ہے، اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس کلمے کو کہتا ہے، فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ، اور پھر اس کا انتقال اسی کلمے کے اوپر ہو جاتا ہے، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ رب العالمین اس انسان کے اوپر نار جہنم کو حرام کر دیتا ہے اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرات ضرورت ہے کہ لا الہ الا اللہ کو ہم ہمیشہ اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ اگر ہم اس کلمے کو ہمیشہ لازم پکڑیں گے،
اگر اس کلمہ کا ورد ہم ہمیشہ کرتے رہیں گے تو یاد رکھیں انتقال کے وقت بھی یہی کلمہ ہم کو نصیب ہوگا، اور اگر ہم نے اس کلمے کو انتقال کے وقت پڑھ لیا تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین ہمارے اوپر، آپ کے اوپر نار جہنم کو حرام کر دے گا۔ اس